الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، دین اسلام میں، کافتاً پورے کے پورے، ولا تتبعوا اور تم پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک یہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین واضح یا کھلا۔ فَإِن پس اگر زللتم تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم بعد اس کے کہ آ گئے تمہارے پاس، البینات و واضح دلائل یا روشن نشانیاں، فاعلموا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ حل ینظرون یہ انتظار نہیں کرتے، الا مگر ان یأتیہم اس کہ آ جائے ان کے پاس، اللہ تعالی فی ظلل سایوں میں، من الغمام بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی اور فیصلہ ہو جائے، الامر معاملے کا، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف، ترجع واپس ہوتے ہیں، الامور تمام معاملات۔ زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں احکامات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے حج کے بارے میں احکامات پڑھے اور عمرہ کے بارے میں، اور حج کے احکامات کے اندر دو کرداروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کے گھر عرفات اور منی آئے ہوئے لوگوں میں بھی بعض لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں، اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، لیکن بعض ان میں سے وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی بلائی، اچھی زندگی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بلائی بھی، اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، تو یہ اچھے لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ یہ تو حج کا معاملہ ہے، عام حالات میں بھی اسلامی معاشرے میں دو کردار ہوتے ہیں، ایک مادہ پرست اور یہ منافق کا کردار ہوتا ہے، جس کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، عمل کچھ بھی نہیں ہوتا، اور عمل کے لحاظ سے وہ فسادی ہوتا ہے، اور خصوصاً اقتدار جب اس کو ملتا ہے تو اس کے اندر کی خباثت باہر آ جاتی ہے اور دین اسلام کو نقصان دیتا ہے اور عوام الناس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اب اللہ اور اس کے مقابلے میں ایک کردار وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کی رضا کی طلب میں ہوتا ہے، بس اس کو ایک ہی دھن ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی کام اللہ تعالی کی رضا کے خلاف جب کرتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے اہم ترین ہدایت بیان کی کہ یہ پورا نظام زندگی جو آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ میں، کس لیے اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، فی السلم دین اسلام میں، کافتاً پورے کے پورے،
یعنی پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں یا دین اسلام میں تم پورا کے پورے داخل ہو جاؤ، مطلب ایک ہی ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارے بعض کام تو دین اسلام کے مطابق ہوں اور بعض کام تمہاری اپنی مرضی کے مطابق ہوں یا معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق ہوں یا کسی اور آدمی کے مطابق ہوں، ایسا نہ ہو۔ جس رب کی بندگی تم مسجد میں آ کر کرتے ہو، اس کے سامنے جھکتے ہو، سجدہ کرتے ہو، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہو، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بھی اسی رب کی تم بندگی کرو۔ تم اگر تاجر ہو تو اللہ رب العزت کی ہدایات کے مطابق تم تجارت کرو، تم اگر کاشتکار ہو تو اس کے مطابق کاشتکاری کرو، تم اگر مزدور ہو تو اس کے مطابق کام کرو۔ پھر تمہاری مختلف حیثیتیں ہیں، تم اگر والد ہو تو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق والد کا کردار ادا کرو، اگر شوہر ہو تو شوہر کا، کوئی بیوی ہے تو بیوی کا کردار اللہ کی ہدایات کے مطابق کرے۔ پھر انسان کی حیثیتیں بدلتی ہیں، تم اگر کوئی ذمہ دار ہو تو اپنے ماتحت تمہاری ذمہ داری جہاں تک کہ وہاں اللہ رب العزت کے احکامات کو عملاً نافذ کرو اور اللہ کے قوانین کو جاری کرو۔ اور اگر تم کسی ملک کے حکمران ہو تو اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق خود بھی زندگی گزارو اور ملک کے پورے نظام کو اللہ کے احکامات کے مطابق کر لو۔ اور اگر تم کسی عدلیہ کے جج ہو تو اللہ کے قانون قرآن و سنت کے مطابق تم فیصلے کرو۔ دین اسلام ایک جامع دین ہے، یہ ایک مذہب نہیں ہے، یہ محض عبادات کا اور پوجا پاٹ کے طریقے سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے نازل نہیں کیا، بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، اور مکمل نظام حیات اس دین کو کہتے ہیں کہ جو زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں انسان کو ہدایت دیتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال زندگی کے اندر اگر آپ غور کریں تو کچھ دنیا کا کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کی زندگی میں موجود نہ ہو۔ آپ مسجد نبوی کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، آپ باپ بھی تھے، شوہر بھی تھے، ہمسائے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، آپ جہاد کے کمانڈر بھی تھے، آپ فیصلے کرنے والے جج بھی تھے، اور آپ مدینہ کی ریاست کے حکمران بھی تھے۔ دین اسلام نے جہاں جہاں انسان کی رہنمائی کی ہے وہ ساری چیزیں عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کر کے دکھائیں۔ اور جب مکمل دین اسلام کے مطابق نظام حیات کو رنگ دیا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس کے اندر اطمینان بھی تھا، جس کے اندر امن بھی تھا، جس کے اندر رزق کی فراوانی بھی تھی، جو جنت نما معاشرہ بن گیا۔ دین اسلام کے اندر اگر ہم پورے داخل ہوں تو اس کا نتیجہ صرف یہ نہیں کہ آخرت میں جنت ملے گی، دنیا کا معاشرہ بھی سدھر جاتا ہے، انسان کی زندگی بہترین سے بہترین ہوتی جاتی ہے۔ دین اسلام کے اندر مکمل داخل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر بندہ، ہر مسلمان، اس کا جتنا اختیار چلتا ہے اپنی زندگی میں وہ دین اسلام کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالے، اس کے اخلاق بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اس کے معاملات بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اس کی عبادات بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اس کے غم اور خوشی بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو، اس کا ظاہر اور اس کا باطن بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ وہ اقبال نے جو کہا نا کہ لوگ اسے قاری کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ قرآن ہے، یعنی قرآن کا عمل ہی ایک نمونہ ہو۔ قاری ہم تو اس کو کہتے ہیں جو لمبی لمبی سانسوں کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے نا، لیکن حقیقت کے اندر قاری وہ ہوتا ہے جو قرآن کے اندر جس کی زندگی ڈوبی ہوئی گزرتی ہے، بس قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہو، قرآن پڑھتا ہو، سیکھتا ہو، عمل کرتا ہو، اس کی روشنی پھیلاتا ہو، اس کے نظام حق کے لیے جدوجہد کرتا ہو، اس کے غلبے کے لیے، اس کو قاری کہتے ہیں۔ تو کہا کہ بندے مومن ظاہراً قاری نظر آتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر قرآن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی، اس مسلمان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں انسان کو سب سے زیادہ اچھا اس کی بیوی جانتی ہے نا، اس نے بڑے خوبصورت الفاظ کہا کان خلقہ القرآن،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن مجید تھا۔ قرآن نے جتنی مومنین کی صفات بیان کی ہیں ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھیں، اور جتنی بری صفات کا ذکر کیا چاہے منافقین کی ہوں یا کافروں کی ہوں، ان کا ایک شائبہ تک آپ کی زندگی میں نہیں تھا۔ اور قرآن نے بندے مومن کی جو تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے وہ مجسم نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھے۔ نماز کی خشوع و خضوع کی بات کی تو آپ کی نماز وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، ہم خشوع و خضوع کے بارے میں سنتے تھے پڑھتے تھے قرآن میں، لیکن ہمیں سمجھ تب آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ہم نے دیکھا کہ ایسی آواز محسوس ہوتی تھی جس طرح ہنڈی ابل رہی ہو، ایسے رونے کی آواز آتی تھی، اور آپ ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ قناعت زہد کے بارے میں ہم نے سنا پڑھا، زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی، لیکن ہمیں اس کا مفہوم تب سمجھ آیا کہ جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے اوپر سے چلے گئے، یعنی جلدی جلدی۔ ایمرجنسی حالات میں ایسا آدمی کرتا ہے، ویسے تو طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک سائڈ سے، لیکن آپ اتنی جلدی میں تھے کہ آپ بہت جلدی کے ساتھ گھر چلے گئے، سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ واپس آئے تو زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ تقسیم کرتے ہوئے کچھ سونا بچ گیا تھا، میرے گھر میں تھا، مجھے اچانک یاد آ گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس حال میں نکلے کہ اس کے گھر میں سونا پڑا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سونے کو تقسیم کرنے کے لیے ایسی بے چینی کے ساتھ آپ گئے جس طرح شاید کسی آدمی کو یہ اطلاع مل جائے نا کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے تو پھر بھی اتنی بے چینی کے ساتھ نہ جائے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا تو زہد اور دنیا سے بے رغبتی ہمیں پتہ چلی۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دین اسلام میں مکمل داخل ہونے کا ایک بہترین نمونہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حکمران بھی تھے، اور دین اسلام کا ایک بڑا حصہ قرآن مجید کے اندر آپ نے خود پڑھا، بلکہ سورہ بقرہ میں جب احکامات کی زندگی کے مختلف دائروں کے بارے میں احکامات کی بحث جب شروع ہوئی نا تو آپ کو یاد ہوگا پہلا حکم یہ قصاص کے بارے میں ہے، اور قصاص بغیر اسلامی عدالت اور حکومت کے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہاں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جس فرض کے لیے کوئی شرط ہو وہ شرط بھی لازم فرض ہو جاتی ہے، جس طرح نماز فرض ہے اور اس کے لیے وضو شرط ہے تو وضو بھی فرض ہے، اسی طرح قصاص فرض ہے اور قصاص کے لیے شرط اسلامی حکومت کا ہونا ہے، اس لیے امت پر اسلامی حکومت قائم کرنا بھی بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض ہے۔ اجتماعی نظام بھی اسلامی جب تک نہیں ہوگا، دین اسلام کے اندر ایک معاشرے کے لوگ مکمل داخل نہیں ہو سکتے۔ مثلا ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا، اس کے اندر ہم نمازیں اپنی مرضی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، گائے ذبح کر سکتے ہیں، اور بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ اسلامی ریاست نہیں ہے۔ اسلامی ریاست اس ملک کو کہا جاتا ہے جس میں مکمل قانون اسلامی ہو۔ ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے اسلامی قانون نہیں ہے، کچھ جزء ہیں، جزیات ہیں، مثلا میراث میں ہے، دوسرا ہی تیسرا، لیکن مکمل اسلامی نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ دین اسلام کے خلاف بلکہ بعض اوقات اس کے مخالف گزرتا ہے۔ مثلا بینکوں کے ساتھ ہمارا جو نظام ہے سارا غیر اسلامی ہے، سودی نظام ہے سارا۔ عدالتوں کے اندر ہمارے جو کیس چلتے ہیں وہ اسلامی قانون کے مطابق اکثر نہیں ہوتے، اس میں جتنی زندگی گزر رہی ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ مکمل اسلامی نظام برپا کرنے کے لیے جدوجہد کرنا بھی امت پر لازم اور فرض ہے تاکہ مکمل زندگی دین اسلام کے مطابق گزر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما رہے تھے اور آپ نے جزیرۃ العرب پر ایک اسلامی ریاست قائم کر لی تھی، وہاں مکمل انسان کی زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی تھی۔ آپ ذرا اس معاشرے کو اپنے تصور میں لائیں، ایک آدمی جب نماز پڑھتا تھا وہ بھی مکمل اسلامی قانون کے مطابق، نماز سے باہر جا کر جب بازار میں خرید و فروخت کرتا تھا وہ بھی مکمل اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق تھی، اور جب کسی عدالت کے اندر کسی قاضی کے پاس معاملہ لے جاتا تھا
وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا تھا، اور اس کی جب شادی ہوتی تھی وہ بھی مکمل اسلام کے مطابق، اس کے گھر میں کوئی غم آتا تھا وہ بھی مکمل اسلام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے تھے، اولاد اپنے والدین کی فرما بردار تھی، والدین اپنی اولاد کے حقوق ادا کر رہے تھے، خاوند اور بیوی اللہ کے احکامات کے پابند تھے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان کی زندگیاں تھیں، ہر جگہ دین اسلام ہی اسلام تھا، اور مکمل معاشرہ، فرد بھی اور معاشرہ بھی دین اسلام میں مکمل داخل تھا۔ تو اس کی برکات ہم دیکھتے ہیں، کیسی برکات تھی، کیسا امن تھا کہ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر تنہا عورت بھی سفر کرتی تھی تو اس کو کوئی فکر خطرہ نہیں ہوتا تھا، اور جس کے اندر کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی ملاوٹ نہیں کرتا تھا۔ زکوٰۃ آخرکار یہ معاشرہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس عروج تک پہنچا جس کی خوشخبری آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی کہ پورے سلطنت کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ منظر تاریخ نے دیکھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، امیر المومنین اس دنیا کے ایک بڑے حصے پر امیر تھے، کسی ایک ملک کے امیر المومنین نہیں تھے، یہ جو اسلامی دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے سب کے تقریباً حکمران تھے، وہ مصر بھی تھا، فلسطین بھی تھی، جزیرۃ العرب بھی تھا، اور بھی جو ہے نا دنیا کے بڑے حصے، اس کا وہ امیر المومنین تھا۔ چھوٹے سے گھر میں ایک عام آدمی کی طرح گھر، تو اس میں گھر میں تھے کہ کسی آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آدھی رات کا وقت تھا، وہ باہر نکلے تو دیکھے کہ مسافر اجنبی اور ہاتھ میں کچھ تھیلی پکڑی ہوئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ زکوٰۃ کا کچھ سونا ہے اور آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اپنے علاقے میں تقسیم کر لیتے، یہاں اتنے دور کیوں، کتنے دور سے آئے ہو؟ تو شخص نے کہا کہ بخدا امیر المومنین جب میں گھر سے نکلا تو کوئی بازار، کوئی گلی، کوئی چوک، کوئی گاؤں نہیں گزرا جہاں میں نے اعلان نہ کیا ہو کہ میرے پاس زکوٰۃ کا کوئی سونا ہے، یہ سونا ہے، کوئی لے جائے۔ لیکن میں چلتے چلتے کسی نے نہ لیا، تو آخرکار آپ کو دینے کے لیے آیا کہ آپ اس امت کے ذمہ دار ہیں، آپ کی مرضی ہے جہاں خرچ کر لیں۔ یہ منظر تاریخ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ کے اندر سونے کی تھیلی پکڑی ہوئی ہے، کوئی ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالتا، کوئی چور چوری نہیں کرتا۔ رات بھی آئی، دن بھی آئے، صحرا بھی آئے، بستیاں بھی آئیں، اور آواز لگا رہا ہے کوئی اللہ کا بندہ یہ لے لے، کوئی لینے والا نہیں ہے۔ یہ دین اسلام میں مکمل داخل ہونے کے وہ ثمرات تھے۔ آج بھی ہماری بدقسمتی یہ کہ دنیا کے اندر غیر اسلامی قوانین وہ غالب ہیں، اور جس کی وجہ سے سودی نظام بھی ہے، جس کی وجہ سے بے حیائی بھی ہے، جس کی وجہ سے ظلم و ستم بھی ہے، جس کی وجہ سے بھوک بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی زمین پر جب ایک حد جاری ہوتی ہے، کسی چور کو سزا ملتی ہے، کسی بدکار کو سزا ملتی ہے، ایک حد جب جاری ہوتی ہے تو 40 دن کی بابرکت بارش سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، آسمانی برکات کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اگر تورات اور انجیل کو قائم کرتے، مکمل طور پر اللہ کی کتابوں پر عمل کرتے، یعنی دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاتے، اور جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے قرآن مجید، تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے، بر وقت بارشیں ہوتی ہیں، زمین اپنے خزانے اگلتی، اور رزق کی ایسی فراوانی ہو جاتی کہ کوئی آدمی محتاج ہی نہ رہتا۔ لیکن اہل کتاب نے بدقسمتی سے تورات و انجیل کو قائم نہ کیا، اس پر مکمل عمل نہ کیا، اور آج ہماری صورتحال بھی یہ ہے کہ امت مسلمہ نے جو اجتماعی آیات تھیں، اجتماعی نظام کے بارے میں تھیں، عدل و انصاف کے بارے میں تھیں، وہ تو ساری معطل ہو گئیں کہ جب اسلامی قانون نہ ہو تو اس پر عمل کون کرے؟ چور کا ہاتھ کون کاٹ سکتا ہے؟
بدکار کو کون سزا دے سکتا ہے؟ عدالتوں کے اندر ایسے فیصلے کون کر سکتے جب قانون ہی نہ ہو؟ وہ تو سارا قرآن کا نظام معطل ہو گیا۔ پھر جو ہمارے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے بھی ایک بڑا ایسا ہم نے نکال دیا۔ وراثت کے اندر خواتین کو حصے نہیں دیے جاتے، عملاً بہت کم لوگ ہیں جو حصے دے رہے ہیں۔ بھائیوں نے اپنی بہنوں کے حصوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ سورہ نساء کی آیات پڑھتے ہیں، اللہ کے قانون پڑھتے ہیں۔ شادی جب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس تمام چیزیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے اس سر عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ موسیقی کی آواز سنی، بانسری کی آواز، تو جلدی جو ہے نا اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیں اور کہا کہ مجھے یہ آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہماری شادیوں کے اندر ایسا رقص و سرور کہ کفار بھی جو ہے نا دنگ رہ جائیں۔ رمضان آتا ہے اور ہمارے بڑے بڑے حاجی اور بڑے بڑے نامور تاجر ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر جب بھی کوئی تہوار آتا ہے نا تو وہ چیزیں سستی کر لیتے ہیں۔ اب کرسمس گزرا ہے نا، آپ امریکہ چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، ہر چیز سستی کر لیتے ہیں کہ تہوار کا موقع ہے۔ اور مسلمانوں کی عبادت کا مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر مزدور کے لیے مزدوری مشکل ہو جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ چیزیں سستی ہو جائیں نا، تو چیزوں کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں زیادہ رمضان میں استعمال ہوتی ہیں وہ چیزیں اور زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانی کا، ہمارے چھوٹے سے بڑے کو دیکھیں تو خربوں کے کرپشن میں ہے نا، لیکن چھوٹا آدمی بھی کرپشن سے بچتا نہیں ہے۔ ہماری ریڑھی پر فروٹ بیچنے والا بھی سامنے موٹے موٹے فروٹ رکھ لیتا ہے اور پیچھے خراب رکھ لیتا ہے، اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو وہ جو ہے نا خراب چیزیں دے دیتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے اپنی انفرادی زندگی میں دین اسلام کی صورتحال ہے نا، اور پھر ہم بے چین ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر برکتوں کے دروازے کیوں نہیں کھلتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا اخلاق، تمہارے معاملات، تمہارا رہن سہن، تمہاری معیشت، کمانے خرچ کرنے کے طریقے، تمہاری سیاست، تمہارا حکومت، تمہاری پارلیمنٹ، تمہاری اسپتالیں، تمہاری فوج، تمہاری پولیس، تمہاری مارکیٹیں، تمہارے بازار، تمہاری شادی، تمہارا بیاہ، تمہارے غم اور خوشی، تمہاری عیدیں، پھر ہر بندہ، تمہارا معاشرے کا شوہر اسلامی شوہر، باپ اسلامی باپ، اولاد اسلامی اولاد، دین اسلام کے اندر رنگے ہوئے لوگ ہوں، پھر آپ دیکھیں برکات آتی ہے یا نہیں۔ لیکن ہم نے تو اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ انفرادی زندگیوں میں پورا کیا اور نہ اجتماعی زندگی میں۔ اور اجتماعی زندگی کے بارے میں آپ کہیں تو آج اس دور میں بھی بہت سارے لوگ کہیں گے یار یہ عجیب آدمی ہے، یہ سیاست کی باتیں کرتا ہے۔ اگر حکمران، اسلامی حکمرانی اگر موجود نہ ہو، ملک کا حکمران ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ نہ کرے، تو کیا پھر دین اسلام کے اندر ایک آدمی مکمل داخل ہو جاتا ہے؟ ہم خود مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حکمران تھے، ہم خود مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ایک آدمی کے اندر، گھر کے اندر جب کوئی آدمی فوت ہو جائے نا، سارے کام نہیں چھوڑ دیتا آدمی، سارے کام چھوڑ دیتا ہے، جب تک وہ دفن نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی کام اہم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر ام المؤمنین حضرت عائشہ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اس طرح اٹھائی ہے اور کہا کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اپنے گویا ہوش میں ہی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جو رازدار رسول تھے، یار خار تھے، سیدھے گئے اور آپ کا جیسے چہرہ مبارک دیکھا اور فرمایا اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں طاری کرے گا۔ بار دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے تھے، لوگ ان کے پاس کھڑے تھے اور تقریر میں کہہ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے ہیں، یہ پھر آ جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، حمد و ثنا پڑی، سارے لوگ عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ان کے پاس آ گئے اور فرمایا کہ لوگوں
جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ آگاہ ہو کہ اللہ ہمیشہ حی لا یموت ہے، زندہ ہے، کبھی اس پر موت نہیں آئے گی. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ آگاہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں. اور پھر فرمایا آیت پڑھی وما محمد الا رسول. غزوہ احد کے اندر جب یہ خبر مشہور ہوئی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے تلواریں ہی پھینک دی. انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دنیا سے چلے گئے تو اب ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے. افراتفری پھیل گئی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خدا تو نہیں ہے، ایک رسول ہے. افإن مات أو قتل انقلبتم، کہ اگر وہ فوت ہو گئے یا مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے تو کیا تم الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے؟ تو بکر نے اس موقع پر جب یہ آیت پڑھی تو تب صحابہ کرام کو ہوش آیا، عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ہوش آیا. اور اچانک خبر آئی کہ ثقیفہ بنو سعدہ ایک جگہ تھی، چھپر تھا، کہ وہاں انصار اپنا خلیفہ چن رہے ہیں. اور بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ خلیفہ قریش سے ہوگا. قریش کو اللہ تعالیٰ نے قیادت کے جوڑ دیے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کو جلدی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا جسد اطہر جو ہے نا گھر میں پڑا ہے، اور ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے کہ خلیفہ کون ہو، حکمران کون ہو امت کا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، فیصلہ ہوا. جب خلافت کی ذمہ داریاں ڈال دی گئی نا، حکمران طے ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس کے بعد میں ہوا ہے. ایسا کوئی ہے کہ گھر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات، ان سے دنیا کی رحلت کسی بڑے کا کسی یعنی غم ہو سکتے اس سے یہ تو پوری امت کا غم تھا نا. لیکن حکمران پہلے بنایا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن کے تحت زندگی گزاری تھی. دین اسلام کے غلبے کے لیے 23 سال کام کیا تھا. جزیرۃ العرب پر ایک اسلامی ریاست قائم کی تھی. اس لیے اس کے حکمران کو جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق مقرر کرنا آپ کی جنازے سے بھی زیادہ ضرورت تھا، تاکہ امت منتشر نہ ہو جائے، وہ سارا کام ہی نہ بکھر جائے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کام کیا تھا. یہ سب ہم مانتے ہیں. اور پھر بھی کوئی آدمی اگر اسلامی حکومت کا یا اسلامی قانون کا یا دین اسلام کے غلبے کی بات کرتا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ دین کے درمیان اس نے سیاست کہاں سے داخل کر دی. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، پھر تو ظلم ستم ہی رہ جاتا ہے نا. اس لیے دین اسلام کے اندر مکمل داخل ہونے کے لیے اسلامی ریاست کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے. اور ہر مسلمان کی اپنی انفرادی زندگی میں بھی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا انتہائی ضروری ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور قرآن مجید نے ان دونوں دائروں کے لیے ہدایات دی ہیں، روشن جو ہے نا روشنیاں دی ہیں، اور مکمل مبہم نہیں واضح احکامات دیے ہیں. میراث اگر تقسیم کرنی ہے بالکل واضح احکامات ہیں. شوہر کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں بھی انشاءاللہ اسی سورہ بقرہ میں آپ آئلی قوانین پڑھیں گے. بالکل دو ٹوک ہیں، کوئی اس کے اندر ابہام نہیں ہے. احکامات کو اللہ رب العزت نے بالکل واضح کیا ہے. اور امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے افراد بھیجے ہیں کہ اس دور کے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ حل کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ رہنمائی کرتے ہیں. کبھی زمانہ ایسے لوگوں سے بانجھ نہیں رہا. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے، اور ہر صدی کے سرے پر تو اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر تو ایک مجدد بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، اس دور کے حالات کے مطابق اس دین کو واضح کرتا ہے، اور اس دور کے مسائل کا حل اس دین اسلام کے مطابق وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ خود انتظام کرتا ہے. اس لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کے دور میں دین اسلام کیسے چلے. الحمدللہ آج کی جدید ترین معلومات اور حالات کے مطابق ہمارے علماء رہنمائی کر رہے ہیں کہ کیا کام کیسے کرنا ہے. اگر نہ چلے امت یا کوئی آدمی نہ چلے تو نقصان تو کسی اللہ کا نقصان تو نہیں کرتا نا، بندہ اپنا نقصان کر رہا ہے. آج اگر پاکستان میں اسلامی قانون نہیں ہے تو اللہ تو کچھ اللہ کا کیا بگڑتا ہے. آپ ذرا اس کائنات کو تصور میں لائیں تو زمین تو تھوڑا سا آپ بلندی پر جائیں تو نظر ہی نہیں آتی،
یہ ہمارا سورج اس زمین کے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اور جس کہکشاں میں ہمارا سورج ہے نا، اور زمین اور یہ نظام شمسی، اس کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں، اور ایک ایک ستارہ سورج سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے، اور اس طرح کی کہکشائیں کوئی 2-4 ہزار نہیں، لامحدود کہکشائیں ہیں جو انسانی علم میں آئی، وہ بھی کئی ہزار تک پہنچ چکی ہیں۔ اتنی بڑی کائنات میں زمین کی حیثیت کیا ہے، اور اس میں ایک ملک کے اندر اگر اسلامی قانون ہو اور اس پوری کائنات کے اندر اللہ کے احکامات جاری ہوں تو اللہ کی خدائی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کروڑوں بندے آپ کی بات مان رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا 3 سالہ بچہ کہے میں بات نہیں مانتا، تو آپ ہنسیں گے نا، اس پر پریشان تو نہیں ہوں گے کہ کیا ہو جائے گا؟ انسان کی حیثیت تو اتنی بھی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اس لیے اگر اسلامی قانون ہم نہیں نافذ کرتے، اس کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، اور ملک اسی طرح کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری، افراد وہی ہیں، انہی کو لوگ چنتے ہیں، تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ ہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ایسا بہترین نظام زندگی جو اللہ نے مسلمانوں کو بھیجا بھی ہے اور خود حفاظت کا ذمہ بھی اٹھا لیا ہے، اور پھر ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں اس کتابی شکل میں عملی صورت میں لوگوں نے اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا بھی ہے کہ یہ ہے وہ بہترین نظام جس کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہتا، جس کے اندر امن ہے، اطمینان ہے، جس کے اندر پوری سلطنت کے اندر کوئی خودکشی نہیں کرتا، کوئی ظلم و ستم نہیں ہے۔ اور پھر بھی انسان اگر اس راستے پر نہیں چلتے تو اپنا بگاڑ رہے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سب سے پہلے شیطان کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی مسلمان نہ ہو، کافر ہو، دین اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہی نہ ہو۔ لیکن ایک آدمی جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ عمل نہ کرے، نام کا مسلمان ہو، کلمہ گو مسلمان ہو، نہ نماز پڑھے، نہ حج ادا کرے، نہ زکوٰۃ دے، نہ بندوں کے حقوق ادا کرے۔ اور ایک آدمی جب اللہ تعالیٰ کی دین پر چلنے کے لیے تیار ہو ہی جاتا ہے تو پھر تیسری شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ پورے دین پر نہ چلے، بس دین کے کچھ کاموں کے اندر اس کو مشغول کر دو، لمبی لمبی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صدقہ دے، لیکن باقی دین کے کاموں سے اس کو جو ہے نا اس کو دور کر دو، یا نیکی کو اپنے تک محدود رکھے، دوسروں کو دعوت نہ دے، یا قرآن کی تلاوت کرنے سیکھنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ کئی لوگ ہیں کہتے ہیں ہم قرآن اس لیے نہیں سیکھتے پھر گناہگار ہوں گے، عمل نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ کئی ایسے بھی دنیا میں عملاً کہتے ہیں پورا قرآن اگر سیکھ لیا پھر تو مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ قرآن تو ساری رہنمائی کرتا ہے، پھر عمل نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو یہ صورتحال امت کی ہے، تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ پھر پورے دین میں ایک آدمی داخل نہ ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی۔ اور پیروی نہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ مکمل دین اسلام کے مطابق تم زندگی گزارو۔ مکمل نہیں گزارو گے تو کسی نہ کسی سطح پر شیطان کی تم پیروی کر رہے ہو۔ اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثلا 10 اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ایک آدمی 10 کے 10 نہیں مانتا، وہ مکمل شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ ایک آدمی 5 مانتا ہے اور 5 پر عمل نہیں کرتا تو آدھا شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ ایک آدمی 3 نہیں مانتا تو تیسرا ایسا شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ مکمل شیطان کی پیروی سے نجات اسی کو ملے گی جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اس کی زندگی ہو، دین اسلام کے۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بعض دشمن ہوتے ہیں نا، چھپے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا بیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہوتے ہیں، لیکن شیطان ایسا دشمن نہیں ہے۔ شیطان تو وہ دشمن ہے کہ اللہ کو اس نے چیلنج کیا اور کہا کہ قیامت تک تو مجھے زندہ رکھ اور میں تجھے دکھاؤں گا کہ میں اس کی نسل کو گمراہ کروں گا۔ اور پھر یہ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ اور پھر طریقہ کار بھی گمراہی کا بتا دیا، لو زینن لہم فی الارض، زمین کے اندر جو چیزیں ان کو خوبصورت کر کے ان کے سامنے رکھوں گا، اس کے اندر مشغول کر کے ان کو میں اپنے شکار کر لوں گا۔ شیطان نے تو اپنے حملوں کے طریقے بھی بتا دیے، کیسے انداز میں گمراہ کرے گا وہ بھی بتا دیا۔ اتنا
اتنا کھلا دشمن دنیا کے اندر کوئی دوسرا کھلا دشمن نہیں جتنے شیطان ہے. اور پھر بھی ایک آدمی اگر اس کے راستے پر چلتا ہے تو اس چلنے کا ذمہ دار وہ خود ہے. اللہ نے اس کی دشمنی کی ساری باتیں بھی بتا دی، کسی چیز کو خفیہ اور پوشیدہ نہیں رکھا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، دین اسلام میں، کافۃً، پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور تم پیروی نہ کرو، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ، بے شک یہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.